آج پروین شاکر کی بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا۔ کشتی جب سفر کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ جو ہواؤں کا رخ طے کرنے کے لیے جو ایک بادباں کپڑے کا جو پردہ سا لگا ہوتا ہے، تو وہ جب کھولا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، دیکھ لینا چاروں طرف پہلے، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھیں۔ دراصل یہ آغاز محبت کی داستان ہے کہ محبت شروع کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لینا زمانے کی ہوا کدھر جا رہی ہے، اشارہ کیا ہے اور ہم پر کیا گزرے گی۔ میں سمندر دیکھتی ہوں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیا کیا مشکلات سامنے آئیں گی، یہ دنیا والے کس طرح ریئیکٹ کریں گے، کیا کیا کس طرح ستائیں گے۔ میں یہ دیکھتی ہوں، تم یہ دیکھنا کنارہ کہاں ہے، کنارہ کتنی دور ہے، کتنی دور ہماری منزل ہوگی، کنارہ ہے بھی یا نہیں ہے تو کس رخ میں ہے، کدھر جانا ہوگا۔ تو یہ بادباں کھلنے سے پہلے، یہ آغاز محبت کے وقت ہی یہ طے کر لیا جائے ہمارا کنارہ کہاں ہوگا، اور اس بیچ میں جو مشکلیں آئیں گی اس کو کس طرح حل کرنا ہوگا، اس کو کس طرح نپٹنا ہوگا ان مشکلوں سے۔ تو بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، یوں بھی اس سے بچھڑنا میرے لیے کبھی آسان کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا کہ اس سے بچھڑ کے میں بڑی آسانی سے میں رہ گئی۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ بڑا جان لیوا، بڑی جان لیوا نظر رہی ہوگی وہ، جو جاتے جاتے رخصت ہو چکا ہو بالکل، اور پھر مڑ کر ایک بار جو دیکھنا، ان آنکھوں کا نظارہ وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ ایسا کچھ پیش آتا ہے یا پیش آیا ہے، اور اس درد کو، اس تڑپ کو، اس خلش کو وہ پورا جھیلتا ہے اپنی جان پر، اسے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، وہی بتا سکتا ہے اس شعر کا معنی۔ حالانکہ یہ اپنے آپ میں بہت بڑا شعر مجھے لگ رہا ہے، بہت بڑی تشریح اس کی ہو سکتی ہے کہ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر، یوں بھی اگر وہ نہیں بھی مڑ کے دیکھتا تو بھی اس سے بچھڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اور جب اس نے دیکھ لیا نا مڑ کر کے، تو جیسے جان بالکل نکل سی گئی۔ جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، شباہت مطلب ملتی جلتی کوئی چیز، تو کس شباہت کو لیے آیا ہے، ظاہر محبوب کی شباہت ہے، چاند ہے تو محبوب کا ہی شباہت ہوگی، اس کے چہرے کی یا اس قد و خال کی۔ تو کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ اے ہجرے کی رات، جب جدائی کی رات چل رہی ہو، ذرا اپنا دیکھنا تو، اپنا شیرازہ اپنا ستارہ دیکھنا تو، ذرا اپنا وہ جنتری نکال کے دیکھنا تو کیا ستارے میں کوئی ملن کی رات بھی ہے۔ ابھی جو چاند آیا تھا دروازے پہ میرے، تو آج کی رات کیا ملن کا بھی کوئی ستارے مل رہے ہیں کیا آپس میں، دیکھنا تو ذرا، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ شاید ملن کا ستارہ ہو تبھی تو وہ آیا ہے ہمارے دروازے پہ۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، بھئی ایسی بازی چل رہی ہو جس میں اگر ہم جیت بھی گئے تو بھی جان کا نقصان، جان کو تو جانا ہی ہے، جیت جانے پر بھی۔ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ تو ایسے میں کیا سوچنا ہے کہ اگر ہم ہار بھی گئے اس بازی میں تو کیا جائے گا، جبکہ جیتنے میں بھی جان کا زیان ہے، جان جا سکتی ہے اس میں۔ کہتے ہیں کہ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ بھئی سودائے عشق میں صرف نفع ہی نفع ہے، لیکن ایک تھوڑی سی ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں سے جان چلی جاتی ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی عشق ہی نہ کرے۔ تو جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جب میں آئینے میں سج سنور کے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو آئینے کی آنکھ جب مجھے دیکھتی ہے تو مجھے اپنے اوپر ایک فخر، ایک غرور آ جاتا ہے
اور میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ حسین ترین شخص میں سمجھنے لگتی ہوں، تو آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ ایک تو آئینے کی آنکھ سے میں پریشان تھی، اور اب تم نے مجھے نظر بھر کر دیکھ لیا ہے، اب پتہ نہیں اب اندر جو ہے وہ ہمارے دل اور ہماری روح میں کیا کیا طوفان مچے گا اس کو لے کر کے، اور ہم پر کیا کیا گزرے گی، کیا کیا مجھے دیکھنا پڑے گا، وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا، اب کیسے کیسے دن دکھائے گا یہ۔ اچھا، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک مٹھی راکھ ہے، دھول ہے، اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، کس طرح اڑتا ہوگا وہ، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ استعارہ مطلب جب کوئی چیز کسی شے سے ملتی، کسی کی طرف اشارہ کر کے، جو حقیقی شے نہیں ہو لیکن لغوی معنی میں وہی اس کے معنی آتا ہو، استعارہ مطلب اب زندگی کی بے بسی کیسے ہے، تو مٹھی میں دھول اگر آپ اڑا دیں تو زندگی کی بے بسی کا یہ استعارہ ہو جاتا ہے، دونوں ایک جیسی ہو جاتی ہے، مثال بن جاتا ہے وہ۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، ایک تو مشت خاک ہے اس پر وہ ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ کہتے ہیں کہ مٹھی میں بھر کے دھول ہوا میں اچھال دو، تم اپنے انتشار کی کوئی مثال دو۔ تو وہ اسی کو استعارہ کہتے ہیں کہ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔